میرے پشاور کے میڈیا کی خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو بین الاقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے، ساروں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے رادرم جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چارج سنبھالا، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ 22 جون کو میں نے استعفیٰ دیا، پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر میرے شبلی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی، اور بالآخر الحمدللہ انہوں نے میرا استعفیٰ مانا، اور میں نے سوموار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد، پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہے، میڈیا کے ساتھی، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے خبر بریک کر دی، تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استعفیٰ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے 7 سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا 8 سپتمبر 2024 کا، اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی۔ اس سے پہلے سوابی میں اسپیکر صاحب کے حلقے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں، اس نے کھولی۔ ہر ہتھ کنڈے استعمال ہوئے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں۔ اسپیکر صاحب کا شاہرام خان صاحب، عاطف خان صاحب یہ پیچھے رہ گئے۔ 60 کلومیٹر طویل قطار جو تھی موٹر وے پہ، وہ پیچھے رہ گئی۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹر سائیکلز پہ وہاں پہ پہنچے۔ یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی تقریباً آپ کی 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے۔ اس گھر کے اوپر کل اور آج صبح حملہ ہوا۔ یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ 9 مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں، 9 مئی بہانہ تھا، نشانہ عمران خان تھا۔ 9 مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری CCTV فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا۔ اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا، لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا، آپ نے تہمتیں لگائیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا۔ آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں۔ پر خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے میں اس فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 9 سپتمبر تھا، یہ بلیک فلیگ ڈے تھا، یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز 4 ویگو ڈالوں میں آتے ہیں، اور انہوں نے نقاب پوش حلیہ تھا ان کا، اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب، نسیم شاہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب، ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے۔ اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب، جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے، اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے۔ اور کن چارجز پہ؟ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا۔ بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو قطعاً نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا۔ یہ فکٹیشس کیسز تھے، جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، پہلے آپ نے وہ کتگنیں لگائیں، کنٹینرز لگائے، رستہ چھوٹا کیا، ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیے۔ میں خود
8 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल और 4 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे आना पड़ा। तो आप खुद ये करते हैं और फिर आप चार्जशीट करते हैं और फिर आप FIRs डालते हैं। यहां पे खवातीन हज़रात, मैं बराह रास्त मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहता रहा हूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स किसी के माथे पे नहीं लिखा वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी का है। पाकिस्तान की 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। उन लोगों के खिलाफ और उनके जो डीजीज हैं, उनके अफसरान हैं, उनको लाइन हाजिर होना चाहिए, स्पीकर को बुलाना चाहिए और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट FIU, स्पेशल ब्रांच SP। ये 5 एजेंसीज हैं। इनको सामने लाना चाहिए, कचड़े में खड़ा करना चाहिए। और मैं ये भी वसूख किससे कह सकता हूं, अभी जो मैंने आपसे बात की है ये आपकी सेंसर हो चुकी होगी। अभी तक वो आवाजें चल रही होंगी टीवी में। पाकिस्तान में आजादी सहाफत नहीं है जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। इसलिए मैं इनको कहता हूं हजूज माजूज। तो जनाब स्पीकर, आपने जो बात की है, हमारा जो तरीक़ेकार असेंबली में ज़बान पे चढ़ गई है, पर यहां पे मैं आपसे बात करूं कि CCTV फुटेज आप नेशनल असेंबली की देखें। जिस वक्त ये इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स अंदर जा रहे थे, बाकायदा लाइटें बंद की गई। हम लोग अपने साथियों के साथ तकरीबन 5:15 बजे हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग चल रही थी और वो लोग अंदर जा रहे थे और हमारे साथियों ने कहा कि अभी लाइटें बंद होने वाली हैं, अभी हम लोग कैमरे अपने फोन्स बंद करेंगे। और वही बात हुई। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं कि हमारे जो साथी थे जिनको हमने असेंबली के अंदर भेजा था, कल पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी, वहां पे हमने वाज़े तौर पे अहकामात दिए थे और इंस्ट्रक्शंस दी थी कि सिर्फ 7-8 लोग होंगे नेशनल असेंबली में, क्योंकि हुकूमत का भी काम है कि वो कोरम भी पूरा रखे। हुकूमत का काम है कोई लेजिस्लेशन आए तो वो अपने नंबर्स पूरे करे। और हमने अपने मेंबर्स उधर रखे हुए थे और आज वो हाजिर थे असेंबली में और वो बोले हैं। इसके साथ साथ मैं यहां पे ये भी करता चलूं कि इस वक्त मरकजी फॉर्म 47 हुकूमत हो या आपकी एस्टैब्लिशमेंट हो, ये बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई है वजीर आजम इमरान खान साहब के डर से। लोगों के दिलों में बसते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब। और अभी सिर्फ एक ही रास्ता है कि फिल फॉर इलेक्शन होना चाहिए, साफ सुथरा मैंडेट सामने आना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट जितना भी इस चीज को प्रोलॉन्ग करेगी, मुल्क को नुकसान है। बलूचिस्तान में हालात देखें और KP में हालात देखें, होश के नाखून लेने चाहिए। और ये आगाज है, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये आगाज है इस रिजीम के आखिरी हिचकियों का। आखिर में एक दो और चीजें मैं आपसे बात करूंगा, फिर जनाब स्पीकर असद कैसर साहब बात करेंगे, हमारे बाकी सारे साथी बात करेंगे। मैं आपको यह भी कहता चलूं कि मैंने स्पीकर अयाज सादिक साहब को एक व्हाट्सएप मैसेज किया और मैंने उस पर वाज़े तौर पे लिखा कि न मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं और मैं न तवक्को करता हूं कि कुछ देंगे। मैं सिर्फ तारीख के लिए आपको यह लिख रहा हूं कि यह बात जिस वक्त नमूदार होगी, जब ये वाकयात हो रहे होंगे, तो आप मेरा मैसेज जरूर अपने पास सेव करके रखेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे और याद करेंगे कि उमर अय्यूब ने मुझे यह मैसेज किया था। और अयाज सादिक साहब को मैंने यही बात की कि ये रिजीम के लोगों को एनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑपरेटिव्स हैं वो घसीट के बाहर निकाल रहे होंगे और इनके हाथ कुछ नहीं बचेगा। मेरी आप बात याद रखिएगा, इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो यही होने जा रहा है। पाकिस्तान में आखिरी बात यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिस वक्त हम लोग अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का जो AGPR का ऑफिस है, वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के ऑडिट पैराज रखे हुए हैं।
جس میں ڈیفنس بھی ہے, جس میں ہاؤسنگ ہے, جس میں اور ہے. ڈیفنس کے جو آڈٹ پیراز ہیں وہ بتیرے ہیں, اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے, اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں, اس پہ نظر ثانی نہیں, اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفنس, خواتین و حضرات, پھر صحیح طریقے سے, وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, گھر سے پھر شروع کریں, گھر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں, تب ملک سدھرے گا. میں آخر میں یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ 9 مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے 9 سپتمبر کے بارے میں بات کریں, جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں اڑائی گئیں آئین کی اور قانون کی. اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں, ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں, میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے, ریاست یہ بیٹھی ہوئی ہے, ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے. ریاست خواتین و حضرات ہے آپ کی نیشنل اسمبلی, آپ کی وفاقی حکومت, آپ کی صوبائی اسمبلی, آپ کی صوبائی حکومت, اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں. آپ کی ٹی ایم اے ریاست ہو سکتی ہے, پر آپ کی جو رینجرز ہے, پولیس ہے, مسلح افواج ہے, یہ ریاست کے اوزار ہیں. لہذا ہم پہ جو ایف آئی آر میں الزام لگا ہوا ہے, ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں؟ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامن پارٹی ہے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود رشید صاحب, سینیٹر چودھری اعجاز صاحب, عمر چیمہ صاحب, ہمارے حسان نیازی صاحب, ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں اور باقی اسیران, ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط الزامات لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں, وہ ختم کیے جائیں فی الفور. اور آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کو سراہوں گا, جن کی انتھک محنتوں سے یہ جلسہ ہمارا 8 سپتمبر کا نہایت ہی کامیاب ہوا. بہت بہت شکریہ. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب, آپ ادھر آ جائیں.